أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خالقیت، خالق ہونے کا ذکر کیا. تمہارا خالق میں اللہ ہوں، اس لیے اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے چاہیے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم ایک آدم سے اور اس کی بیوی حوا سے پیدا ہو، تو سب انسانیت کا اصل ایک ہے، آدم اور حوا. تو جب اصل تمہارا ایک ہے تو ایک کو دوسرے پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک اپنے آپ کو مال یا نسب کی وجہ سے بڑا سمجھے تو عبث بات ہے، بے فائدے بات ہے. تم سب ایک باپ اور ایک باپ کے اولاد ہو، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کے ادائیگی کی ترغیب ہے، رغبت ہے. تو اب اس آیات سے احکامات کی تفصیل ہے. اس آیات میں پہلا حکم، اور اس حکم کا مقصد وضاحت یتیموں کے اموال کے حفاظت ہے. پہلا حکم یتیموں کے اموال، ان کے مال و دولت، ان کے سرمایے کا خیال رکھنا. کہیں یتیم کا سرمایہ تمہارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، اور یتیم کے سرمایے کے طرف میلے آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ یتیم کے سرمایہ اور مال و دولت میں دخل اندازی انہ کان حوبا کبیرا، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. حوبا خود بڑا، کبیرا بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ یتیم کے مال و دولت کوئی ہضم کرنا چاہے. پھر جاہلیت کے رسم اور جاہلیت کے طریقہ اور اس رواج کی تردید ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جب بندہ مر گیا اس کے یتیم بچے رہ گئے، کبھی جنگ میں مارا جاتا، کبھی اپنے موت مر جاتا، تو پیچھے یتیم بچے رہ گئے. یتیم بچوں کے پرورش، تربیت اکثر چچا کی ذمہ داری یا تایا ابو کی ذمہ داری، تو ان کے پرورش میں رہ جاتے. نمبر ایک، وہ کیا کرتے تھے، یتیم کے عمدہ اچھے قسم کے اموال کو بدل دیتے بیکار قسم، ردی قسم کے مال کے ساتھ. دیکھتے کہ یتیم کے گھر کی الماری یہ تو 2 لاکھ کے فرنیچر ہے، اور میرے گھر کا فرنیچر ویسے بھی خراب ہے، تو بس بدل دیتے، اس کے جگہ اپنا کمزور والا رکھ لیتے. ان سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے یہی آپ کے ابو سے یہی رہ گیا، یہ دوسرا صحیح مال یہ تو میرا ہے. یتیم کے والد کے گاڑی وہ عمدہ، وہ 10 لاکھ کے، اور اس کے گاڑی خراب ہے، تو بس جلدی بدل لیتے. بچوں سے کہہ دیتے کہ تمہارا ابو یہی کچھ چھوڑ کے گیا، یہ دوسرا تو میرا تھا. اسی طرح جو بھی اچھے چیز، عمدہ قیمتی جانور ہوتے، قیمتی چیزیں، وہ اپنے نام کر دیتے، اور ردی بیکار قسم کے مال وہ یتیم کے کھاتے میں ڈال دیتے. کوئی پوچھ لیتا تو لوگوں
سے شرم کے وجہ سے پورا مال نہیں کھا سکتے تھے تو ردی مال ان کے نام کر دیتے. ایک یہی طریقہ. تو اس آیات میں رد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا مت بدلو الخبیث ردی مال ناپاک مال بالطیب عمدہ پاک مال کے ساتھ. دوسرا طریقہ اس دور میں یہ تھا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں خلط ملط کر کے اس بہانے وہ کھا لیتے. اب یتیم کا بینک بیلنس بہت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ نے کتنا کروڑ چھوڑ کے گیا ہے، تو رشتہ دار چاچو یا دوسرے جس کے تربیت میں تھا یتیم، تو وہ 10 کے بجائے 20 لگا لیتے. ان کے تو فیملی ہے پورا اور ان کے فیملی کی ضرورت ہے، تو یتیم کے لیے تو 10 روپیہ بھی کافی ہے وقت کے لیے. وہ 100 کا سودا لا کر اور یتیم کے کھاتے میں لکھ لیتے. اس بہانے وہ یتیم کے مال اپنے مال کے ساتھ 10 روپیہ اپنا ملا کے 100 اس کا ملا کے اور جلدی جلدی ختم کر دیتے تاکہ یہ موقع ہے بعد میں بڑھ جائے، اس کو ہوش آئے سمجھ آئے تو پھر یہ میرے بچوں سے آگے نکل جائے گا، اس کے باپ نے بہت چھوڑا ہے. تو اس برے نیت برے ارادے سے موقع پا کر کے یہی وقت ہے کھانے کا تو یتیم کے اموال کھا لیتے. جس انسان کا یہ مزاج بن جائے کہ اس کے اندر سے ہمدردی ختم ہو جائے اور صرف دکھاوے کے ہمدردی کے لیے وہ ظاہری دکھانا چاہتا ہے کہ میں یتیم کے پرورش کرتا ہوں، تو یہ ظاہری اوپر شکل انسان کا ہے، اندر سے یہ بیڑیا ہے، خونخوار بیڑیا ہے جو دوسرے کے حرام ناجائز مال پر اپنا ہضم اور اپنا ہوس وہ پورا کرنا چاہتا ہے. یہی صفات جانوروں کے ہے. تو قرآن میں ترغیب ہے، تم کو اللہ نے انسان بنایا، تمہارے اندر ہمدردی کی صفت عقل دی، ہوش دیا، پھر تمہیں اللہ نے مخاطب کیا، تمہارے طرف اللہ نے احکامات بھیجے، تو ان احکامات کو سامنے رکھ کے ہمدرد بن جاؤ. تم بیڑیا کیوں بن جاتے ہو کہ یتیم کے اموال کھاتے ہو؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. جو اس جرم میں پایا گیا گویا کہ مجرم اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو یہ پہلا حکم ہے اور ہم اپنا معاشرہ اس حکم کے عکس میں اور اس کے آئینہ میں دیکھنا چاہے تو سب سے پہلا ظلم تو حکمران کرتے ہیں. یتیم کے لیے کوئی الگ قانون نہیں، یتیم کے مال سے ٹیکس لیتا ہے. یتیم اگر بسکٹ لینے چاہے، کسی بھی چیز لینے چاہے تو حکمران اور حکومتی ادارے ان سے ٹیکس لیتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے، اور اسی پر اپنے سرکاری اداروں کو پالتے ہیں. تو یتیم بے آسرا آدمی ان کو دینا چاہیے اور یہ ان سے ٹیکس لے کے اور پھر عمدہ اچھے قسم کے گاڑیوں میں بنگلوں میں رہنا. ان یتیموں کے اموال سے، غریب مسکین کے مال سے ظلم کر کے زبردستی وہ نہ دے تو کیا کرے، وہ مجبور ہے، وہ اپنے خوشی سے نہیں دیتا. تو ہر چیز پر ٹیکس لگا کے یتیم کے حقوق بھی اس میں آئے. تو سب سے پہلا ظلم وہ حکمران کرتا ہے اور یہ خوباً کبیرہ بڑے گناہ میں مبتلا ہے. پھر معاشرے کے لوگ ہیں، عام لوگ، وہ بھی ظلم کرتے ہیں. پھر کچھ غلط مولوی، دنیا پرست مولوی، آدمی مر گیا پہلے تو اکثر دیہات میں کہتے تھے اس کے پیچھے جلدی خیرات کرو، گائے کاٹ دو، بیل کاٹ دو. تو یہ تو یتیم کے مال ہے. جو مر گیا اس کا مال تو نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے بیل کاٹتے یا اس کے پیچھے بڑا خیرات کرتے ہو. یتیم ہے، بڑھ جائے اس کا مال اس کو دو، پھر اس کی مرضی، اپنے باپ کے پیچھے دے نہ دے وہ اس کا مال ہے. تو یتیم کے مال لگا کے جب بندہ وفات ہو گیا اس کا مال وہ سب کچھ یتیموں کے نام ہو گیا. اس میں کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں. اتنا تصرف کر سکتا ہے جتنا یتیم کی ضرورت ہے بس.
اور تیسرا پھر بڑا ظلم رشتہ دار کرتے ہیں۔ رشتہ دار اس بہانے کے اوہو یہ تو میرے بھائی کے ہاتھ کے گاڑی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ اس کے نام کی نشانی ہے، بس اس بہانے گاڑی لے لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ تو عمدہ قسم کے چادر ہے، یہ میرے بھائی کا، یہ تو میں کسی کو نہیں دوں گا، تو وہ لے جاتا ہے۔ کوئی موبائل لے جاتا ہے، کوئی گاؤں میں بینس ہے، کچھ جانور ہے، تو یہ میرے بھائی کے یادگار ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، تو وہ لے کے جاتا ہے۔ تو پورا یتیم کے اموال بانٹ لیتے ہیں اس بہانے کے بھائی کے یادگار تو بھائی کے بچے ہیں، ان کے اولاد ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے تو اس سے بڑھ کر یادگار کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے شیطانی بہانے ہیں۔ جس دل میں ہمدردی نہ ہو اور حکم الہی کی اہمیت نہ ہو، اس کو ہزار بہانے آتے ہیں، وہ ان بہانوں کے ذریعے اپنا ہوس پورا کرتا ہے، اور یہ شیطانی طریقے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اور ہم اپنا معاشرہ اس حکم پر تولنا چاہے تو پتہ چلے گا ہم قرآنی معاشرے سے بہت دور ہے۔ قرآن جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے وہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَآتُوا دیا کرو الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال۔ یتیم کا مال ہے تو وہ آپ کے لیے ذرہ برابر حلال نہیں، وہ یتیم تک پہنچا دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور مت بدلو الخبیث ایک معنی ناپاک، بالطیب پاک مال کے ساتھ۔ یتیم کا مال تیرے لیے ناپاک ہے، حرام ہے، اور آپ کا اپنا مال پاک ہے، تو آپ اس بہانے کہ یہ میرا فرنیچر تو کمزور ہے، تو کمزور ہے لیکن حلال ہے آپ کا ہے، اور دوسرے کا ناپاک مال لیتے ہو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح خبیث معنی ردی، بیکار، طیب معنی عمدہ جید قسم کا مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا مت بدلو الخبیث بیکار ردی مال، بالطیب عمدہ جید مال کے ساتھ۔ پاک مال کے عمدہ قسم کے مال ہے، بس وہ لے کے اپنا ردی مال اس کے بدلے میں دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ اموالہم یتیموں کے اموال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے اموال کے ساتھ۔ اپنے اموال کے ساتھ معنی اپنے مال میں شامل کر کے، مکس کر کے، تو اس بہانے یتیم کے اموال کھاتے ہو۔ تو یتیم کے مال شریک کر سکتے ہو لیکن کھانے کے ارادے سے نہیں، اصلاح کے ارادے سے۔ دوسرے پارے میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اس لیے اگر کسی نے زندگی میں غلط تقسیم کی ہے، بچوں میں مال کی تقسیم شریعت کے خلاف کی ہے، تو موت کے بعد رشتہ داروں کو چاہیے کہ والدین کا تقسیم وہ کل عدم کر دے، نئے طریقے سے شریعت کے مطابق تقسیم کر دے۔ کسی نے غلط وصیت کی ہے تو رشتہ دار کو چاہیے کہ اس وصیت کو ختم کر دے اور اس وصیت کو شریعت کے مطابق بنا دے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مت کھاؤ یتیموں کے اموال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے اموال کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تو یتیم سب کو شامل ہے، یتیم بچہ ہے یا بچی ہے تو بچی کا حق نہیں دیتے، بہن ہے، بیٹی ہے تو وہ یتیم ہے، اس کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں۔ إِنَّهُ یقیناً یہ کھانا ہے حوباً گناہ، کبیراً بہت بڑھ کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا کیوں؟ ایک تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، یتیم پر ظلم، یتیم کا مال کھانا تو حقوق اللہ کے بھی مخالفت ہے، اور دوسرے طرف حقوق العباد کے بھی مخالفت ہے، تو یہ ڈبل ظلم ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو پھر بندے معاف نہیں کرے گا، پھر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ انہو کانا یقیناً یہ ہے حوباً کبیرہ گناہ بہت بڑھ کر۔